السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج 2-3 خبریں ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران نے بلوچستان کے بعد کردستان پر بھی حملہ کر دیا ہے، اور عراق نے بھی ایرانی سفیر کو واپس اس کے ملک بھجوا دیا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خزدار، مستونگ، بولان، کولو وغیرہ ان علاقوں میں ایک خودکش خاتون حملہ آور جو ہے مبینہ طور پر وہ گھوم رہی ہے، تو ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں شاہزن بگٹی نے آج بہت بڑا الزام لگایا ہے سرفراز بگٹی پہ۔ انہوں نے سرفراز بگٹی کو ڈیتھ اسکواڈ کا سربراہ اور لوگوں کو، یعنی کہ ڈیرہ بگٹی کے بگٹی نوجوانوں کو لاپتہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس میں بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں تھریٹ الرٹ سے۔ کچھ دن پہلے خزدار کے ضلع انتظامیہ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کر دیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ایک خودکش، مبینہ طور پر ایک خودکش خاتون وہ جو ہے شہر کے اندر گھس گئی ہے، اور ان کا جو اس خاتون کا جو ٹارگٹ ہے نا، وہ سیاسی جو یہ انتخابی جو مہم چلا رہے ہیں نا، ان پر ہے۔ تو وہ ایک تھریٹ جاری ہوا۔ اس کے بعد اگلے دن مستونگ سے سیم ایک تھریٹ جاری ہوا۔ اس میں بھی کہا گیا کہ ایک خودکش خاتون جو ہے وہ مستونگ بھی پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد بولان میں ایک تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اس میں بھی کہا گیا کہ جی خودکش خاتون ہے، وہ جو ہے کسی ٹائم پہ بھی کسی بھی الیکشن کے جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ میں حملہ کر سکتی ہے۔ آج کولو میں بھی وہی تھریٹ الرٹ جاری ہوا۔ تو مجموعی طور پر اس وقت بلوچستان کے 3 شہروں میں خودکش حملوں کی تھریٹس جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی ہے، چونکہ ضلع انتظامیہ ایک ذمہ دار جو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ڈیزگنیشن ہے انتظامیہ کا، ڈی سی وغیرہ کا، انہوں نے کی ہے تو ممکن ہے ہو، لیکن اکثر و بیشتر اس طرح کے تھریٹ الرٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں فون کال ریکارڈ کرنے کا، ایک کہیں پہ کوئی کمیونیکیشن ہو ان کو ریکارڈ کرنے کا، اور کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کو مطلب پاسورڈ ٹائپ کے جو ہے کوڈ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ڈی کوڈ کرنے کا تمام جو ہے سہولیات انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہیں۔ وہ مختلف اوقات میں انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری کیے ہیں، اور پولیس کے ذریعے بھی کیے ہیں۔ کہیں کہیں پہ پولیس نے بھی تھریٹ الرٹ جاری کر دیے ہیں، لیکن اس دفعہ ضلع انتظامیہ نے یہ تھریٹ الرٹ جاری کر دیے۔ اس میں لوگ چمگوئیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں یار یہ تھریٹ الرٹ ہے، ان کو آپ سیریس لے لیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ کہتے ہیں جی الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر شاید ضلع انتظامیہ قبل از وقت اس طرح کے تھریٹ الرٹ جاری کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو ضلع انتظامیہ بری ذمہ ہو، اور وہ کہے کہ یار دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے سے وارننگ دی تھی کہ تھریٹ الرٹس ہیں، تو مطلب ہماری انفارمیشن ٹھیک تھی۔ یہ 3-4 جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ یہ گپ شپ لگتی ہے لوگوں کا آپس میں، پھر وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں ان کا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دیکھیں ایران نے آج کردستان میں حملہ کر دیا، میزائل حملہ کر دیا، اور عراق نے ایران کے سفیر کو بھیج دیا واپس تہران۔ انہوں نے کہا چلے جائیں۔ وہ پوری رپورٹ اس طرح ہو سکتا ہے چیزیں آگے پیچھے ہوں، پوری رپورٹ میں نے نوٹ کی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اصل میں۔ شمالی عراق کے نیم خود مختار علاقہ کردستان میں ایرانی حملے کے بعد عراق
की हुकूमत ने भी तेहरान से सफ़ीर वापस बुला लिया है। शुमाली इराक़ में बाज़ मकामात पर मीज़ाइल हमले के बाद इराक़ी हुकूमत ने भी ईरान से सफ़ीर को वापस बुला लिया। ईरान का दावा है कि इस हमले का बुनियादी मकसद इसराइली जासूसों की तरफ से हमलों की मनसूबाबंदी को नाकाम बनाना था। ईरान के पासदारान इनकलाब ने बताया है कि उन्होंने मंगल को शुमाली इराक़ के नेम खुद मुख्तार इलाका कुर्दिस्तान में इसराइली जासूसों की एक ठिकाने को निशाना बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने शाम में दाइश के ठिकानों पर भी हमला किया है। इराक़ किया है और शाम में भी किया है। ठीक है, इन हमलों से मशरिक़ वस्ता में बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। लुबनान, शाम, इराक़ और यमन में ईरान के इत्यादी और हिमायत याफ्ता अनासर कस्बे में दाखिल हो रहे हैं। ये खदशा भी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है कि ईरान से वाबस्ता ग्रुपों पर अमेरिका के हमलों के बाद इराक़ एक बार फिर बड़े इलाकाई तनाज़े का मरकज़ बन सकता है। 7 अक्टूबर के बाद से अमरीकी अहदाफ पर मुतअद्दिद हमलों के बाद अमरीकी अफवाज ने ताज़ा कार्रवाइयाँ की हैं। इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सूदानी कहते हैं कि शुमाली इराक़ में ईरानी हमला इराक़ के ख़िलाफ़ वाज़ेह जारियत है, जिससे सूरत हाल ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। इससे तेहरान और बगदाद की दोस्ती और पार्टनरशिप बुरी तरह मुतासर हुई है। इसी हवाले से इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने इस बारे में कहा है कि वह ईरान के ख़िलाफ़ तमाम कानूनी और सफारती इक़दामात का हक़ महफूज रखता है। इराक़ी हुकूमत ने तेहरान से सफ़ीर को वापस बुलाने के साथ साथ बगदाद में ईरान के नाज़िमुल उमूर को भी तलब करके एहतजाज किया है। हमले को इराक़ी कुर्दिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मसरूर बुरज़ाई ने कुर्द अवाम के ख़िलाफ़ जुर्म करार दिया है। इस हमले में 4 शहरी जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हुए थे। जाँ बहक होने वालों में बड़ा कुर्द बिजनेसमैन पेशरो दुराज़ई और उसके ख़ानदान के अफराद शामिल थे। एक रॉकेट उनके घर में गिरा। इराक़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कासिम अल इराजी कहते हैं कि इस मकान के इसराइल के लिए जासूसी का मरकज़ होने का ईरानी दावा बेबुनियाद है। ईरान ने इसे इसराइल की मरकज़ी खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ करार दिया था। समझ गए हैं जी। हम पर हमला किया, उन्होंने कहा जी जैश-उल-अदल के जो है कमांडर शमांडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने उनको अटैक किए है उन पे। बाद में मलबों से जो लाशें निकाली गई हैं वो मासूम बच्चों की और ख़वातीन की निकली। ठीक है, फिर उन्होंने कुर्दिस्तान में हमला किया एक बिजनेसमैन के घर में, और कहा गया कि जी इधर मोसाद जो है बैठ के हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था, तो हमने उस पर हमला कर दिया और लोगों को मार दिया। और इसके अलावा शाम वगैरह वगैरह में जो है ये मामला इन्होंने शुरू कर दिया हमलों का। 7 अक्टूबर जो मैंने जिक्र किया था, इसमें 7 अक्टूबर को ईरान ने बहीरे अहमर में रेड सी जिसे कहते हैं, वहाँ पे अमेरिका के एक शिप को टारगेट बनाया था। ड्रोन से हमला किया था या जेट से हमला किया था, बहरहाल उन पर हमला किया था। उसमें काफ़ी नुकसानात हुए थे अमेरिका का। बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि बड़े नुकसानात हुए हैं। उसके बाद अमेरिका जो है वो गुस्से में आ गया है। जितने भी ईरान के हामी जो मलेशिया हैं, ग्रुप्स हैं, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका ने एक क्रैकडाउन शुरू कर दी है। ठीक है, उसी क्रैकडाउन को में बहुत सारे ईरानी जो हिमायत याफ्ता जो लश्कर हैं, ग्रुप्स हैं, वो जो है मारे जा रहे हैं। अभी ईरान ने इन इलाकों में इसलिए किया है कि यहाँ पे शायद मोसाद होगा तो फिर हमारे ऊपर हमला कर दिया जाएगा, तो इस वजह से जो है वो हमने उस घर पे, उस बिजनेसमैन के घर पे हमने हमला कर दिया है। तो अभी सूरत हाल वाकई जो इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, सूरत हाल काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। यानी कि 2003 से लेकर 4-5 तक, 6 तक आप लगा लें कि इराक़ में नेटो और की मौजूदगी और एक हालात की एक ख़राबी काफ़ी सालों तक चली थी। अभी दोबारा शायद ईरान के मामलात की वजह से दोबारा इस खत्ते में हालात ख़राब हों। और उसके साथ साथ हमारा जो रीजन है, हमारा जो खत्ता है, यहाँ पे भी 2 दिनों से जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक दूसरे पे इलाकों में हमले किए गए हैं, इससे भी ज़ाहिर है कि
حالات فی الحال تو کشیدہ ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جو بارڈر ایریا ہے ایران کا ہمارے ساتھ، تو وہ جو ہے بالکل سیل کر دیا گیا ہے اور ٹینشن بڑھی ہوئی ہے. تو شاید ایرانی فورسز نے کوئی ٹینک توپ اس ٹائپ کے جو ہے انہوں نے بارڈر کے قریب کر دیے ہیں، اور ساتھ میں یہاں سے جو ہے وہ ان کی نگرانی اس بارڈر سے ہماری طرف سے جو ہے وہ نگرانی بھی کی جا رہی ہے. ساتھ میں چین نے آج میں نے دن کو ویلاگ کر کے کہا تھا کہ چین اس پہ ثالثی کر سکتا ہے، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے چین نے ایک رضاکارانہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کر سکتے ہیں. تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید یہ ٹینشن ہفتہ 10 دن رہے، اس کے بعد ایران اور پاکستان کے تعلقات کسی حد تک مینیج ہو سکتے ہیں اور کوئی ثالثی کر سکتا ہے. اگر اس طرح ہوا تو ایران چائنا جو ہے اس لیے وہ زیادہ اس میں سنجیدہ نظر آ رہا ہے، ثالثی کا بار بار جو ہے وہ پیش کر رہا ہے خود کو بطور ثالث. تو وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں اس ریجن میں ہمارے ایریا میں چائنا نے بہت بڑا انویسٹمنٹ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان اگر کوئی ٹینشن جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا تو نقصان جو ہے وہ چائنا کا ہے، اور چائنا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ چائنا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان معاملات طے ہو جائیں، معاملات کولڈ ہو جائیں تو وہ خود نقصان سے بچ سکے. حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ رات کے 1:30 بجے ہمارے ٹائم کے مطابق امریکہ نے پاکستان نے جو حملہ کیا تھا اس کی جو ہے امریکہ نے حمایت کی تھی، ساتھ میں سعودیہ والوں نے بھی کی تھی. حیرانگی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران کا اور پاکستان کے درمیان پہلے کبھی اس طرح کا کلیش آمنے سامنے ہوا نہیں ہے. تو امریکہ نے شاید اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تھوڑا سا معاملے کو اور مزید خراب کیا جا سکے. اگر حالات کشیدہ ہوئی ہے، جو میرا ذاتی تو رائے ہے کہ نہیں ہوں گے، ہفتہ 10 دن تک جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، نارمل ہونے کی طرف جائیں گے. اگر خدا نخواستہ معاملات خراب ہو گئے تو یہ جو پہلے سے ہم لوگ مارے جا رہے ہیں مختلف طریقوں سے، ایک شورش ہے، تو مزید سفر کرنا پڑے گا، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک تو معاشی حوالے سے کرنا پڑے گا جو بارڈر ایریاز میں لوگ رہتے ہیں، دوسرا جو ہے ابھی جنگ اگر چڑھ گئی تو اس سے جو ہے ہمارے بارڈر ایریا کے کافی علاقے جو ہے اس میں متاثر ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے پھر لوگ مائیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک برڈن جو بڑے شہر ہیں کوئٹہ جیسے دوسرے شہر ہیں ان پہ جو ہے مائیگریشن کا ایک برڈن بڑھے گا. اس طرح کی صورتحال پھر ہوگی اور خون خرابہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے بیٹھیں دونوں آپس میں اسلامی بھائی ہیں وہ جو ہے معاملات کو اپنا سلجھائیں. اچھا جی، تیسرا سیگمنٹ ہے، تھوڑا سا اس میں بات کرتے ہیں. دیکھیں اپنا جو نواب صاحب کی فیملی تھے نا، جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ ماشاءاللہ سے شاہزن بھٹی صاحب، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے سرفراز بھٹی پر الزام لگایا ہے کہ یہ تو ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ ہیں اور وہ جو ہے لوگوں کو ڈیرہ بھٹی میں جو بھٹی نوجوان ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ لاپتہ بھی کر رہے ہیں. وہ جو ٹویٹ کیا تھا اس میں جو اردو ترجمہ ہے میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شاہزن بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ سرفراز بھٹی جو کہ سینکڑوں بھٹی نوجوانوں کی جبری گمشدگی اور قتل میں ملوث ہے، ان کے کہنے کے اوپر ڈیرہ بھٹی کی پولنگ اسٹیشنز کو غیر قانونی طور پر دوسری جگہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ ان کے ٹویٹ میں پڑھ رہا ہوں، جو کہ الیکشن سے قبل دھاندلی ہے. ہم شہید وطن نواب اکبر بھٹی کے پیروکار ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی قوم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر جگہ مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. یہ شاہزن بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. اوپر والا الزام
میم بھی شاہزر بگٹی صاحب کے پاس ثبوت ہوں، بڑا بندہ ہے، بڑے گھرانے سے ہے، سفرہ بگٹی پہ ڈیتھ اسکواڈ، لوگوں کو لاپتہ کرنے، لوگوں کو قتل کرنے کا انہوں نے الزام لگایا ہے، ممکن ہے ان کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہوں، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پولنگ اسٹیشن جو ہے نا ان کا جو ہے وہ رد بدل ہو رہی ہے۔ تو لگے کیا ہے، صاف ظاہر ہے نا کہ اصل جو ان کا جھگڑا ہے نا شاہزر بگٹی صاحب کا اور سفرہ بگٹی صاحب کا آپس کا جو جھگڑا ہے وہ ڈیرہ بگٹی کے حلقے کا ہے۔ ابھی شاید شاہزر بگٹی صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ضلع انتظامیہ تھوڑا رخ دے رہا ہے سفرہ بگٹی صاحب کو، اور ادھر سے لفٹ نہیں ہے، نواب صاحب کی فیملی کے لوگوں کو لفٹ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا ہے اور ساتھ میں گلہ بھی کیا ہے انتظامیہ سے کہ جی وہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ شاہزر بگٹی صاحب دیکھیں عمران خان کے دور حکومت میں اقتدار میں رہے، ان کا بھائی گوہرام بگٹی جام صاحب کے دور میں حکومت صوبائی حکومت میں رہے، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، شاہزر بگٹی صاحب پی ڈی ایم حکومت میں وزیر رہے، اقتدار میں رہے، ان کا بھائی جو ہے وہ قدس بزنجو کی کابینہ کا حصہ رہے، دونوں بھائی اقتدار میں رہے۔ اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو الزام ہے سفرہ بگٹی پر شاہزر بگٹی صاحب کا، یہ ڈیتھ اسکواڈ کا ہونے کا اور لوگوں کو لاپتہ کرنے کا اور قتل کرنے کا، یہ سفرہ بگٹی نے ابھی شروع کی ہے، مطلب یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد سے شروع کی ہے یا اس سے پہلے کا ہے؟ اگر اس سے پہلے کا الزام ہے شاہزر بگٹی کے بقول ظاہر ہے اس کے پاس، میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ایک اتنا بڑا سیاستدان، اتنے بڑے گھرانے کا فرد کوئی مطلب ہوائی بات کرتا ہو، ممکن ہے ان کے پاس وہ ثبوت وغیرہ ہوں گے، تو یہ اس ٹائم جب وہ حکومت اقتدار میں تھے تو میرے خیال میں اس ٹائم وہ اس کا نوٹس لیتے اور سفرہ بگٹی کو کٹہرے میں کڑا کر دیتے۔ اگر اس ٹائم کا نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے اس ٹائم نہیں ہوا جب یہ اقتدار میں تھے، وزیر تھے، اقتدار میں تھے، شاہ سفرہ بگٹی اس ٹائم نہیں تھا، ابھی وہ انہوں نے ڈیتھ اسکواڈ بنا دیے، لوگوں کو ابھی قتل کروا رہا ہے، لوگوں کو لاپتہ کروا رہا ہے، تو پھر بھی شاہزر بگٹی کو بطور علاقے کے نواب فیملی سے ہونے کے ناطے اور علاقے کے ذمہ دار گھرانے کے ہوتے ہوئے وہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ چلے جائیں، کورٹ مقدمہ کریں اور سفرہ بگٹی کو ایکسپوز کریں کہ جی یہ بندہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیتھ اسکواڈ یا لوگوں کو لاپتہ کرنے کا، جو یہ بندہ ہے، دیکھیں یہ ثبوت ہے میرے پاس، یہ ذمہ داری بنتی ہے شاہزر بگٹی صاحب کی۔ میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں شاہزر بگٹی صاحب کو، ممکن ہے ٹھیک وہ صحیح کہہ رہا ہو، میں تو بولتا ہوں ممکن نہیں، سچ بول رہا ہوگا، صحیح بول رہا ہوگا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اتنے بڑے گھرانے کا بندہ جھوٹ بولتا ہو، میں اس کو سچ مان رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ ان کا الزام ہے تو وہ الزام ادھر وہ پروف کرے۔ ویسے بھی اسلام آباد میں ایک احتجاجی کیمپ بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروایا جائے، اور اگر شاہزر بگٹی صاحب جا کے کوئی پٹیشن کر دیتے ہیں اور پروف کر دیتے ہیں تو پھر شاہزر بگٹی کا وہ جو گلہ ہے کہ جی حلقے میں وہ جو پولنگ اسٹیشن میں ان کا تبادلہ ہو رہا ہے ادھر ادھر جو ہے وہ گلہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک بندے کو جب آپ پروف کریں گے، جیل بھجوائیں گے تو آپ کے لیے وہ حلقہ جو ہے وہ حلقہ بھی آسان ہو جائے گا، مطلب آپ کا دو آپ کے ایشو ختم ہوں گے، دو ٹارگٹ آپ اچیو کر پائیں گے، ایک حلقے کی ایم پی اے شپ کا یہ ٹارگٹ آپ اچیو کریں گے، اور دوسرا ایک بلوچستان میں ایک الزام آلریڈی لوگوں کا ہے وہ بھی آپ سالو کروائیں گے، تو وہ جو لوگ کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا شکر گزار رہیں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔